ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو قطع يده خطأ فبرئت يده ثم قتله خطأ أو قطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا. 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ خطأً کاٹا اور پھر اسی آدمی کو عمدن قتل کیا، تو میری پر 2 زمانے، ایک قطعیت کے نصف دیت اور ایک قصاص قتل عمد کا. دوسرا اس کا عکس ہے، میں نے اس کا ہاتھ کاٹا عمدن اور پھر قتل کیا خطأً، تو میں 2 جرموں کا مرتکب ہوا، قتل عمدن اور قتل خطأً. قتل کی دیت الگ دینی پڑے گی اور قتل کا قصاص الگ ہوگا. اور وجہ یہ کہ جرمین نوعین سے ہے، ایک خطا ہے اور ایک تو تداخل ممکن نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں نے اس کا ہاتھ خطأً کاٹا، اس سے یہ ٹھیک ہوا، پھر خطأً قتل کیا، تو میں نے 2 جرم کی. اس کی الگ دیت دوں گا اس کی، کیونکہ یہ اگرچہ ایک جرم سے دونوں خطا ہے لیکن بیچ میں صحت آئی ہے، بیچ میں بات سمجھ میں آئی. اچھا دیکھو، ومن قطع يد رجل خطأ، میں نے پیر بگاڑا کا ہاتھ خطأً کاٹا اور پھر قتل کیا عمدن قبل ان تبرأ يده، ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے، تو میں نے 2 جرم کیے، کیونکہ ایک خطا ہے اور دوسرا جرم عمل ہے، تو ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوگا. او قطع يده عمدا ثم قتله خطأ، یا ہاتھ میں نے عمدن کاٹا اور پھر خطأً اسی شخص کو قتل کیا، تو یہ ایک جرم ہے یا 2 ہے؟ ایک خطا ہے ایک عمل ہے. او قطع يده خطأ فبرأت يده ثم قتله خطأ، یا میں نے ہاتھ خطأً کاٹا اس سے وہ ٹھیک ہو گیا پھر خطأً میں نے مارا، تو یہ 2 جرم ہے یا ایک؟ کیونکہ جنس اگرچہ ایک ہے دونوں خطا ہے مگر درمیان میں صحت آئی. چوتھی صورت، او قطع يده عمدا، میں نے عمدن اس کا ہاتھ کاٹا، فبرأت، وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ثم قتله عمدا، تو یہ ایک جرم ہے یا 2؟ کیونکہ جنس اگرچہ ایک ہے عمل ہے لیکن بیچ میں برآ آیا ہے، صحت آئی ہے. فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْجِنَايَتَيْنِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے. سویدہ قانون بیان کرتا ہے کہ جب تک جنایت متعددہ میں اتحاد ممکن ہو تو ہم اتحاد کر کے ایک جرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ ظالم اگرچہ ظالم ہے لیکن مسلمان تو ہے، اس سے بار بار سزا مت دو. اور اگر اتحاد ممکن نہیں تھا تو پھر جرائم متعددہ ہوں گے. یہاں ممکن نہیں ہے کیونکہ اول صورت میں یہ عمد ہے یہ خطا ہے، دوسرے میں یہ خطا ہے یہ عمد ہے، دوسرے میں تیسرے میں اگرچہ خطا ہے لیکن بیچ میں، اور چوتھی میں اگرچہ عمد ہے لیکن بیچ میں برآ آیا ہے. والاصل فیہ، قانون یہ ہے کہ جمع جراحت میں واجب ہے ما امکنا، یعنی ایک کو دوسرے میں داخل کر کے ایک جنایت فرض کرو. ما امکنا تتمیما للاول، ہم جراحت ثانی کو جنایت ثانی کو متمم بنائیں گے اول کا، کیونکہ قتل عموماً یقع بضربات متعاقبۃ، مقتول کا قتل واقع ہے ضربات متعددہ سے، کہ یہاں مارو، ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو،
وفی اعتبار کل ضربت بنفسها، اب اگر ہر ضرب کو آپ معتبر کری تو اس میں حرج ہے، الا اللہ يمكن الجمع، جہاں تداخل جو ہے جنایت میں ممکن نہ ہو، فیوتا کل واحد حکم نفسی، تو ہر ایک مستقل جنایت شمار ہوگا، وقد تعذر الجمع، اور اتحاد ممکن نہیں ہے ان اصول اربعہ میں، اولین میں اس لیے لاختلاف حکم الفعل، ایک عمد ہے ایک خطا ہے، عمد کا حکم قصاص ہے، اس خطا کا حکم دیت ہے، وفی الاخیرین واخیرین میں کہ دونوں خطا ہے دونوں عمد ہے، کہتے ہیں لتخلل البرآ، وہاں صحت آئی ہے، اور وہ ہوا، اب دیکھو یہ خطا ہے، یہ برآ ہے، یہ موت ہے، قتل ہے، اب یہ موت کی نسبت اس خطا کی طرف اس لیے نہیں ہو سکتی، بیچ میں کون موجود ہے؟ برآ، یہ معنی ہے وہ ہوا برآ قاطع ہے، لسرایت کہ ضرب سابق متعدی بنی موت کو، حتی لو لم یتخلل، اگر برآ نہ ہو، وقد تجانسان، اور وہ دونوں متجانس تھے، دونوں خطا تھے، یجمع لامکان الجمع، او وقت فی بدیت، اب اور صورت، وَإِن كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمَدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمَدًا قَبْلَ أَن تَبْرُأَ يَدَهُ، دونوں عمدن ہے اور بیچ میں برآ نہیں آیا، فَإِن شَاءَ الْإِمَامُ، اگر امام چاہے تو کہے کہ اقطعوه، اس کا پہلے ہاتھ کاٹو ہاتھ کے بدلے، ثم اقتلوه، پھر قتل کرو قتل کے بدلے، اور ان شاء، اور اگر چاہے تو قطع کو قتل میں داخل کر کے جلاد کو کیا کہے، اقتلوه، وہذا عند باباجی، اور صاحبین کہتے ہیں یقتل، نہ اس کو صرف قصاص لیا جائے گا، ولا تقطعوا لان الجمع ممکن، کیونکہ جمع ممکن ہے، لتجانس الفعلین، قتل یا بدن ہے اور قتل بھی عمدن ہے، اور وعدم تخلل البرآ، اور درمیان میں صحت بھی نہیں ہے، فیجمع بینہما، تو قطعیت کو داخل کر قتل میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، وَلَهُ، بابا جی کہتے ہیں کہ یہاں قطعیت اور قتل میں جمع متعذر ہے، یا تو اس لیے کہ دونوں فعلین مختلفین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موجب قود ہے، اور وہ چاہتا ہے مساوات فی الفعل، اور ذالک مساوات تب آئے گا کہ قتل کے بدلے ہو اور قطع، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ، اور یہ جمع متعذر ہے، آگے برت کیسی ہے، او ہے یا وہ ہے، او لأن الحظ يقطع اضافة السراية الى القطع حتى لو صدر من شخصين يجب القود على الحاظ، دوسرا یہ کہ جب پہلے میں نے اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر اس کو قتل کیا، گردن کاٹی، تو یہ گردن نے نسبت موت قطعیت کی طرف منع کر دیا، ظاہر بات ہے کہ یہ جب مرا تو کس سے مرا، گردن سے مرا ہے یا قطعیت سے مرا، وَلِأَنَّ الْحَظَّ، ظالم کا جب ہم نے گردن کاٹی تو اس نے ختم کیا اضافت تعدیت کا الی القطع، کہ موت جو ہے وہ قطع سے نہیں آئی، حتی لو صدر من شخصین، اگر قطع ایک آدمی نہیں کیا اور قتل دوسری نہیں کیا، یجب القود علی الحاظ، فصار، معلوم ہوا کہ موت کا سبب گردن کاٹنا ہے، فصار کتخلل البرآ، تو یہ ایسا ہوا کہ دونوں عمدین اور بیچ میں صحت ہو، بخلاف میزا قطع و سرا، میں نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا بس پھر نہیں چیرا، وہی قطعیت سے خون بیتے 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 وہ سبیل الموت بنی، تو اس صورت میں ہم قطع کو موت میں داخل کر کے مجھ سے صرف قصاص لیا جائے گا، بخلاف میں اذا قطع، کہ میں صرف ہاتھ کاٹوں اور باقی قتل نہ کروں، وسرا، وہ قطع متعدی الموت ہو، اس صورت میں مجھ سے صرف قصاص اس لیے لیا جائے گا، لأن الفعل، میرا فعل جو قطع ہے وہ واحد ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف اگر میں نے اس کا ہاتھ خطأً کاٹا اور پھر خطأً اس کو قتل کی اور بیچ میں برآ نہیں ہے، تو قطع ید قتل میں داخل کرو، ایک جرم ہوا،
او بخلاف ما اذا كان کہ قطع اور قتل خطئین لان الموجب ادیت واجب یہاں دیت ہے اور یہ بدل نفس کا ہے باعتبار تمیم اعضاء کے اور تمام اعضاء میں ید بھی ہے من غیر اعتبار المساوات. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قطع بھی خطا آنے اور قتل بھی آپ نے کوئی دوسرے میں قتل بھی خطا آنے اور قتل بھی خطا آنے یہاں یہ اس میں داخل ہوگا. کیوں؟ ہم قطع خطا کی جو دیت دیتے ہیں وہ تمام اعضاء کی دیت ہے اور تمام اعضاء میں ید بھی داخل ہے تو ید کی دیت بھی اس میں آ گئی تو مستقل دیت ید دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِأَنَّ إِرْشَ الْيَدْ دیت ید کا واجب ہے عند استحکام اثر الفعل جب ثابت ہو جائے اثر قطع کا. وَذَلِكَ بِالْحَظِّ الْقَاطِعَ اثر قطع کا کیا ہے؟ موت. اور وہ تو حاصل ہے گردن کاٹنے سے اور گردن کاٹنا القاطع للسرایت یہ معنی ہے تعدیت قطعیت سے الى الموت. فَيَجْتَمِعُ زمان الكل وزمان الجزء في حالة اما القطع والقتل قصاصا يجتمعان. ومن ضرب رجلا 100 صوت فبرأ من 90 ومات من 10 ففيه دية. میں نے پیر بگاڑا کو 90 کوڑے مار 90. اس کے بعد اس یہ اٹھا اور اس نے کھانا کھا لیا چائے پی لی نسوار ڈال لی. میں نے کہا اچھا یہ بھی زندہ ہے. میں نے پھر کوڑا اٹھا کر 10 ماری اور وہ 10 سے وہ مر گیا. تو مجھے 90 کوڑے الگ اور 10 کوڑے الگ یا ایک قصاص لیے ایک ہی قصاص. جو مارتا ہے کسی آدمی کو 100 کوڑے 90 سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ومات من 10 ففيه دية واحدة لأنه لما برأ منها جب یہ 90 سے درست ہوا نو لا تبقى معتبرة في حق الارشا وہ 90 کا کوئی اعتبار نہیں ہے دیت واجب کرنے میں اگرچہ وہ معتبر ہے فی حق التعزیر یعنی بادشاہی وقت مجھے سزا دے سکتا ہے. فبقي الاعتبار للعشرة. وکذالک جرح جو ہے یہ موجب قصاص اور موجب دیت تب ہے کہ دو چیزیں ہو جائے ایک فوات منفعت اور ایک فوات حسن. مثلا اس نے میری آنکھ کو نکال کر باہر پھینکا تو مجھ سے فوات منفعت بھی آیا اب میں دیکھ نہیں سکتا اور فوات حسن بھی آیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے مجھے یہاں پر مارا اور پھر وہ زخم مندمل ہوا نہ اس جگہ کی منفعت فوت ہو گئی نہ جمال فوت ہوا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر کو جو میں نے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں اس میں ہے. تو جرح تب موجب قصاص اور موجب دیت ہے کہ وہ مبتل ہو منفعت کا اور مبتل ہو حسن اور جمال کا. اور اگر زخم مندمل ہونے کے بعد بالکل ہموار ہوا نہ اس جگہ کی منفعت فوت ہو گئی نہ اس کی وجہ سے حسن اور جمال میں فرق آیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوا ڈاکٹر کے علاج ہر جراحت انضملت جس کا منہ بند ہو جائے ولم يبق لها اثر اور اس کا اثر نہ رہے یہ قانون علی اصل ابی حنیفہ اور امام یوسف سے جیسے میں حکومت و عدل 2 آدمی جو فیصلہ کرے وہ مظلوم کو دیا جائے گا. اور امام محمد کہتے ہیں تجب اجرت الطبیب ڈاکٹر کے علاج پر جو خرچ ہوا ہے وہ ضارب مظلوم کو دے دے گا. ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية في ماله. میں نے تبلیغی کا ہاتھ کٹ کی ہی اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف. پھر اسی ہاتھ سے خون بہتے بہتے مر گیا تو میں موت سے بھی معاف نہیں اب دیت دوں گا کیونکہ اس نے مجھے معافی دی اس خیال پہ کہ اس کا ظلم ہاتھ تک موجود ہے اور جب مرا معلوم ہوا کہ میرا ظلم ہاتھ سے بڑھ کر نفس تک پہنچ گیا ہے اس لیے میں دیے دوں گا. قصاص نہیں ہے کیونکہ صورتاً عفو موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت. دوسری صورت میں نے اس کا ہاتھ کاٹا اور اس نے کہا کہ ہاتھ سے بھی تو معاف ہے اور اس ہاتھ کے جو نتائج ہے اس سے بھی تو معاف ہے. اس کے بعد اگر وہ ہاتھ سے مر جائے تو میرے اوپر نفس کی دیت بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھے صرف ید سے معاف کیا یا نتائج قتل سے.
ومن قطع ید رجل، میں نے کاٹ لیا ہاتھ تبلیغی کا، فعفا پس معاف کیا، الذی قطعت یدہ اس مظلوم نے جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، مجھے معاف کیا صرف قطع سے، ثم ماتا پھر مظلوم مرا، من ذالک قطع ید سے، تو قاطی کے اوپر دیت ہے اس کے مال میں، او ان عفا اگر مظلوم مجھے معافی دے قطع سے، وما اس موت سے جو پیدا ہے قطع سے، ثم مات من ذالک فهو عفو عن النفس، جس طرح میں قطع ید سے بری ہوں تو اسی طرح موت سے بھی بری ہوں۔ ثم ان کان خطأ فهو من الثلث، چلو اگر میں نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا خطأ اور یہ اس سے مرا، ٹھیک ہے، تو میں معاف ہوں لیکن دیت ید سے اور دیت نفس کی صورت اول میں معاف نہیں، گویا کہ وہ دیت نفس کے ساتھ اس نے میرے لیے وصیت کی۔ اب اگر اس کا اور کوئی مال نہیں تھا تو اس نے وصیت بکل المال کی، اور وصیت بکل المال جائز نہیں ہے، لہذا ثلث تو مجھے معاف ہوگا، 10,000 دیت ہے تو 3,500 تو مجھے معاف ہے، وہ میری وصیت ہے، ٹھیک ہے یعنی، اور 9,500 تقریباً میں اس کی ورثہ کو دے دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم ان کان خطأ اگر یہ خطا تھا فہو یہ معافی ثلث سے شمار ہوگی، اور اگر عمدن ہے فہو من جمیع المال، اگر میں نے اس کا ہاتھ عمدن کاٹا اور یہ مجھے معاف کری ید سے اور پھر مر جائے تو پھر اس نے میری لیے وصیت بالقصاص کی تو میں کل معاف ہوں، کیونکہ قصاص ورثہ کا حق نہیں ہے، وہ میت کا حق ہے، اب اس نے چھوڑ دیا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ صاحبین کہتے ہیں اذا عفا جب مظلوم ظالم کو معاف کرے قطع سے تو یہ عفو ہے عن النفس ایضاً، وعلى هذا الخلاف اذا عفا عن الشجہ، میں نے اس کو زخمی کیا اور اس نے مجھے معاف کیا شجہ سے، ثم سرى الى النفس پھر اسی زخم سے وہ مر گیا، وماتا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابراء عن النفس نہیں ہے، دیت دینی پڑے گی، اور صاحبین کہتے ہیں کہ ابراء عن الشجاع یہ ابراء عن النفس ہے۔ صاحبین دلیل کرتے ہیں کہ عفو عن القطع یہ عفو ہے حکم قطع سے، اور حکم قطع کا قطع ہے لو اختصرا اگر متعدی الموت نہ بنے، اور حکم موجب قطع کا قتل ہے اذا جب متعدی بنے، نو عفو عن القطع یہ عفو ہے دونوں موجبین سے، ایہما کانا کہ وہ ساری ہو یا غیر ساری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ قطع جو ہے اس کی دو قسم ہے، ایک قطع ساری اور ایک قطع مختصر۔ جب اس نے مجھے معاف کیا قطع سے تو اس میں دونوں معاف ہو گئے، قطع مختصر بھی معاف ہوا اور قطع سری للموت بھی معاف ہوا، لہذا اس کے بعد اگر مظلوم مر گئے ظالم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ اسم القطع اسم قطع کا جو مظلوم نے استعمال کیا کہ تو قطع سے معاف ہے، یہ شامل ہے قطع ساری و مختصر کو، تو عفو عن القطع یہ عفو ہے عن نوعے ہے دونوں نوعین سے، وصار کما اضافہ عن الجنایہ۔ دیکھو میں نے اس میں زخم کیا اور اس نے کہا اس زخم سے میں نے جنایت سے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد اگر مر جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ عفو عن الجنایت متناول ہے عفو عن الجنایت الساریہ والمختصرہ نکذا ھذا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بابا جی نے کیا کہا؟ یار سبب دیت کا تو موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قطعیت۔ سبب وجوب زمان کا موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قطعیت۔ ٹھیک ہے، تو پھر چاہیے کہ اگر قطع مدو وہ مر جائے تو مجھ سے قصاص لیا جائے۔ کہتے قصاص اس لیے نہیں ہے کہ صورتاً اس نے قطع سے معاف تو دیا ہے، اور شبہ جو ہے وہ مبتلا ہے کس کے لیے؟ قصاص کے لیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سبب زمان کا قاتل پر قد تحقق متحقق ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ قتل نفس معصوم کا متقوم کا، والعفو اور وہ جو اس نے معاف کیا قطع سے لم یتناول ہو یہ متناول نہیں ہے قطع عن النفس عفو عن النفس کو صراحتاً، کیوں؟ لأنه مظلوم نے عفو عن القطع معاف کیا ہے ظالم کو قطع سے، وہوا او قطع غیر قتل سے،
اور بسبب سرایت کی کہ جب قطع متعدی للموت بنا تو بین ظاہر ہوا کہ صادر ظالم سے قتل ہے اور حق مظلوم کا فیہ قتل قاتل میں ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے کہا پھر اگر قطع عمد ہو تو ظالم کی کیا لے لو؟ قصاص. کہتے نحن نوجب زمانوں ہم نے دیت واجب کیا، مناسب تو تھا قصاص واجب ہوتا، اور یہی قیاس ہے. لأنه هو الموجب للعمد، قصاص حکم عمد کا. الا ان فی الاستثناء، قیاس خفی میں دیت واجب ہے کیونکہ صورت عفو کا عورت اس نے پیدا کیا شبہ، اور شبہ دارئۃ للقواعد، مبتلا کس کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. صاحب نے کیا کہا تھا کہ قطع جنس ہے، اور قطع مختصر ایک نوع ہے، قطع سری دوسرا نوع. کہتے ہیں یہ نوع نہیں ہے قطع کا. قطع وہ ہے جو زندے کا ہو، اور قطع سری جو ہے اس کے بعد زندہ ہے یا وہ مر گیا. ہاں. اور میں نہیں مانتا کہ ان سری قطع سری نوع ہے من القطع، اور میں نہیں مانتا کہ سرایت صفت ہے لہو اس کا، بلکہ ساری قتل من الابتدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وکذالک موجب لہو، اسی طرح جو ہے موجب نہیں ہے اس کا من حیث کونی قطعا فلا يتناول العفو، متناول نہیں ہے قتل کو عفو، بخلاف العفو عن ہاں. اگر مقتولیت کہے کہ میں نے تجھے تیری جنایت سے معاف کر دیا، تو اگر مر جائے تو پھر وہ بری ہے. کیوں؟ لأنہ جنایت اس میں جنس ہے. آگے بڑھ کے ہاں صورت ثانی، میں نے اس کا ہاتھ کاٹا یا اس کو زخمی کیا، اور اس نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا جرح سے اور اس کی نتائج سے. اب اگر یہ مر بھی جائے تو مجھ پر دیت نفس نہیں ہے، کیونکہ یہ موت بھی نتائج جنایت سے. بخلاف العفو عن الزخم وما يحدث من الزخم، کیونکہ یہ صریح ہے عفو میں عن السرایت والقتل. ولو كان القتل خطأ فقد اجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقا وخلافا. چلو، اگر میں نے اس کا ہاتھ خطأ کاٹا، خطأ، اور پھر اس نے مجھے معاف کیا اور اس سے وہ مر گیا، تو اس میں وہی اختلاف ہے جو قطع عمد میں تھا. یہ معنی ہے اس قول کا. اگر قطع خطأ تھا فقد اجراہ، امام محمد نے قطع خطأ کو قائم کیا بمقام قطع عمد کی ان تمام صورتوں میں وفاقا، جہاں وہاں اتفاق ہے یہاں بھی اتفاق ہے، وخلافا جہاں وہاں اختلاف ہے یہاں بھی اختلاف. آذن بذالک، اس بات کی دلیل اطلاق ہوئے امام محمد نے قطع کو مطلق ذکر کیا ہے. اتنی بات ہے. ان کا نا خطأ، اگر میں نے اس کو قطع کیا تھا خطأ اور پھر یہ مرا، یہ نفہو من الثلث، یہ عفو ثلث سے ہوگا، یعنی ثلث دیت مجھے معاف ہے. 2 ثلثین کن کو دوں گا؟ اور اگر عمدن تھا تو یہ وصیت جمی مال سے ہے، کیونکہ موجب عمد کا قواعد ہے، اور اس کے ساتھ حق و رسا کا وابستہ نہیں ہے، اور مقتول نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے کیونکہ قصاص مال نہیں ہے. فصار کمیزہ اوصا باعارۃ ارض، یہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی مرتا ہے اور مرتے وقت کہے کہ میری زمین کسی کو تن دے دو، تو وہ ٹھیک ہے. عمل خطا، خطا کا موجب مال ہے اور حق و رسا کے اس کے ساتھ متعلق ہے. فیعتبر من الثلث، تو گویا کہ اس نے کل دیت کے ساتھ ظالم کے لیے وصیت نہیں کی بلکہ وَإِذَا قَطَعَتْ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا وَعَلَيْهَا. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ اس عورت نے پھر بگاڑا نے ہاتھ ڈالا اس کو، تو اس نے ٹھا کر کے پھر بگاڑا کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے. اب اس کی دیت ہے اس پر، تو پھر بگاڑا نے کہا میں دیت نہیں لیتا، اس کو مہر میں مجرا کر اور آگے جاؤ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا. اس کے بعد پھر بگاڑا اس ہاتھ سے مردار ہوا. کیا ہوا؟ مردار. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جناب وہ جو آپ مہر لے چکے ہیں وہ ان کو لوٹایا جائے گا، اور ان کی جو عاقلہ ہے ان پر آپ کی دیت ہے. ٹھیک ہے. یہ سودا جا رہی تھی اور پھر بگاڑا نے اس کو ہاتھ ڈالا، اس نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. اب اس کی دیت ہے اس کی ذمہ،
پیر بگاڑا نے کہا میں دیت نہیں مانگتا، وہ مہر میں مجرا کرو، میرے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے نکاح کر لیا، پھر وہ قطعیت سے مر گیا تو وہ تو مہر اس کو لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے عاقلہ آپ کو دیت دیں گے، آپ کے رشتے ورثہ۔ وَإِذَا قَطَعَتْ الْمَرْأَةُ عورت نے کاٹا ید پیر بگاڑا فَتَزَوَّجَهَا پیر بگاڑا نے نکاح کیا عورت کے ساتھ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ پھر مرا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وہ مہر تو آپ واپس کر، دیت واپس کریں گے اور مہر مثل اس کو دیں گے۔ اور عورت کے عاقلہ پر دیت ہے ان کا نہ خطا، اگر عمدن تھا تو دیت کس کے مال میں ہے؟ عورت کے مال میں۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے۔ کیوں؟ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ عفو عن القطع یہ عفو عن النفس نہیں، عفو عن نہیں ہے۔ تو جب اس نے آپ کے ساتھ صلح کی تو گئے کہ آپ نے قطع معاف کیا، لیکن نفس تو معاف نہیں کیا۔ جب نہیں کیا، جب آپ مر گئے تو آپ کی دیت اس پر واجب ہے۔ کیا؟ لأن العفو عن الید کیونکہ عفو ید سے جب عفو نہیں ہے عما اس نفس یحدث عنہ امام صاحب کے نزدیک نو تزوج علی الید لا یکون تزوجا یہ تزوج نہیں ہے علی ما اس قتل پر یحدث منہ ثم القطع قطع اگر عمدن تھا تو یہ نکاح ہوا قصاص پہ طرف پر، اور طرف جو ہے وہ مال نہیں ہے تو وہ مہر نہیں بن سکتا، خصوصاً علی تقدیر سقوط کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنا مہر چھوڑ دیا تھا۔ نو فیجب مہر المثل او علیہا ادیت فی کیونکہ تزوج اگرچہ متضمن ہے عفو کو علما نبین انشاءاللہ تعالی، لیکن عفو عن القصاص پہ طرف فی هذه صورت او اذا سرا جب وہ قطع متعدی بنا تو ظاہر ہوا کہ وہ قطع قتل النفس ہے ولم يتناولہ العفو او قتل نفس کو عفو شامل نہیں ہے، فتجب الدیت اور اس کے مال میں ہے کیونکہ قطع مدن ہے۔ قیاس سے یہ ہے کہ قصاص واجب ہوتا ہے لما مر۔ وَإِذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بس اب عورت کا آپ پر مہر مثل ہے کیونکہ آپ نے بزر استعمال کیا اور آپ کا عورت پر دیت ہے تو ہم تماثل دیکھیں گے۔ اب مہر مثل ہے 200 روپے اور دیت ہے 10,000 تو عاقلہ سے 200 روپے کاٹیں گے، 200 کم 10,000 وہ آپ کو دے دیں گے۔ اگر برابر سرابر تھا تو ٹھیک ہے۔ وَإِذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ اور جب عورت کا پیر بگاڑا پر مہر مثل واجب ہے اور پیر بگاڑا کا علیہا عورت پر دیت ہے، نُتَقَعُ الْمَقَاصَ نسبت واقع کریں گے ان کا نل سوا، اور اگر دیت میں فضل زیادت تھی، مہر مثل 5,000 ہے، دیت 10,000 ہے، نُتَرُدُّهُ وہ زیادت لوٹائے گی عاقلہ علل، اور اگر مہر میں زیادت ہے نُتَرِدُهُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهَا وہ پیر بگاڑا کے ورثہ لوٹائیں گے اس کو۔ اور اگر قطع خطا ہو یکون هذا تزوجا تو یہ نکاح ہوا علی دیت الید، اور اذا سرا جب ساری النس ہوا تو ظاہر ہوا کہ لا ارث للید اور مسمى جو دیت نس مہر ہے وہ معدوم ہوا، فیجب مہر کما اذا تزوجها علی ما فی الید ولا شیء فیہ۔ یہ ایسا ہوا کہ پھر بگاڑا نے کہا میرے مٹھ میں جو کچھ ہے وہ دوں گا، میرے ساتھ نکاح کر۔ اس نے کہا بسم اللہ، نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو خالی شاہ۔ اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ میری مثل ہے کما اذا تزوجها جیسی پیر بگاڑا نکاح کرے عورت کے ساتھ علی ما فی الید ولا شیء فیہا ولا یتقاصان، اور یہاں دیت اور مہر مثل میں نسبت واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مہر کس کا حق ہے؟ عورت پر، اور دیت کس پر واجب ہے؟ عاقلہ پر ہے، الگ الگ ہے۔ لأن دیت واجب ہے عاقلہ پر خطا میں، اور مہر عورت کا۔ ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها وعلى الجناح ثم مات والقطع عمد فلها مهر مثله پھر بگاڑا نے ہاتھ ڈالا اس کی طرف، اس نے ہاتھ کاٹا، اور یہ قطع جو تھا جب ہاتھ کاٹا
تو پیر بگاڑا نے کہا میرے ساتھ نکاح کرو تو قطع سے بھی معاف ہے ما یحدث من اور اس کے بعد مردار ہوا تو اس کو ہمارے مثل ملے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے صرف قطع سے معاف کیا یا ما یحدث من القتل۔ ولو تزوج، اگر کوئی بگاڑا نکاح کرے ہاں اس عورت کے ساتھ علی الید وما یحدث من الید، یا نکاح کرے الجنایت ثم مردار من ذالک اول قطع مدن نفلها مہر مثلها، کیونکہ یہ تزوج علی القصاص ہوا اور قصاص سالی نہیں ہے مہر کا، تمہاری مثل واجب علامہ بینا۔ یہ ایسا ہے جس طرح پھر بگاڑا اس عورت کے ساتھ نکاح کرے اس شراب پر، اس خنزیر پر، تو شراب و خنزیر تو مال نہیں ہے، جب نہیں ہے وہ مال نہیں بن سکتا، تو کیا واجب ہوگا بارے میں؟ کما اذا تزوج علی خمر و خنزیر ولا شیء علیہا، اس صورت میں عورت پر دیت نہیں ہے، لأنہ پھر بگاڑا نے لما جعل القصاص مہرا، جب قصاص کو مہر بنایا، وقد رضی بسقوطہ، تو پھر بگاڑا رضامند ہوا سقوط قصاص سے بنیت المہر، فیسقط اصلا کما اذا اسقط القصاص بشرط ان یصیر مالا، جس طرح مقتول قصاص ساقط کرے اس شرط پر کہ تم مجھے مال دو، نو فإنہ یسقط اصلا وإن کان خطأ وإن کان، چلو پھر بگاڑ نے کہا کہ تو قطع و ما یحدث من قطع سے معاف، اور قطع خطا تھا اور بعد میں یہ مر گیا، یہ اب مجھے سے آپ کی دیت ہے 10,000 اور اس کا ہماری مثل ہے 5,000، تو ہم وہ رسا سے 5,000 دیت ثابت کریں گے اور ان کو کہیں گے باقی 5,000 ان کو دو۔ وَإِنْ كَانَ اگر قطع خطا انتا یرفع ساقط کیا جائے گا عاقلہ سے ماری مثل، اولہم ثلث ما ترک وصیتا لأن هذا تزوج، یہ تزوج ہے دیت پر اور دیت صالح ہے مہر کا، الا انه یعتبر بقدر مہر مثل من، کیونکہ یہ مریض ہے مرض اور تزوج حوائج حسلیہ میں سے ہے، تو مہر تو صحیح ہوا، جب صحیح ہوا تو وہ عاقلہ سے ساقط ہوگا۔ ولا یصح فی حق زیادت، اور آپ کی وصیت عورت کے لیے اس مقدار میں جائز نہیں ہے جو مہر سے ثلث سے زائد ہے، لأنها محابات، یہ مفت دینا ہے تو یہ وصیت ہے، اور یرفع یہ مہر مثل ساقط ہوگا عاقلہ سے، یہ کیوں؟ وجہ یہ کہ عاقلہ جو دیت دیتے ہیں وہ کس پر واجب ہے؟ عورت پر، تو یہ اتنی بے شرم تو نہ ہو کہ وہ اس کی طرف سے دیت لے اور یہ ماری مثل جیب میں ڈالے، ان کو کہے گا کہ میرا ماری مثل کاٹو اور بقایا دے دو، یہ معنی ہے لأنهم عاقلہ یتعاملون عنہا، دیت برداشت کرتے عورت کی طرف سے، تو محال ہے ان ترجع علیہم کہ چھاپا مارے عورت عاقلہ پر بھی، مجھے بھی جنایت حجم آ رہے ہیں، اور یہ سیادت وصیت ان کی کسی نے کہا یہ تو قاتل ہے اور قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کہتے قاتل تو عورت ہے، عورت کی عاقلہ تو نہیں ہے، لأنه من اہل الوصیہ لما انهم لیسوا بقتلہ، فإن كانت تخرج من الثلث، اگر وہ وصیت ثلث کے برابر ہو تسقط، اور اگر خارج نہ ہو یسقط ثلثه، اور صاحبین کہتے ہیں کذالک الجواب فیما اذا تزوج علی الید، کیونکہ ان کے نزدیک عفو عن الید عفو عن النفس، لأن العفو عن الید عفو عما یحدث منه، فاتفقا، ایک ایک جواب دونوں کا فی الفصلین، دونوں فصلوں میں، کہ نکاح علی القطع ہو یا نکاح علی القطع وما یحدث من القطع۔ ومن قطعت یده فاقتص له من الید ثم مات فإنه يقتل۔